میرے محترم بھائیوں دوستوں، آپ سنیے، ضرور سنیے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام میں چندہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی، کچھ دینا پڑے گا۔ آپ سنیے، اچھے اچھے علماء اکرام ہیں۔ ابھی فضیلت الشیخ اشفاق احمد مدنی صاحب ہندوستان کے پایا کے عالم ہیں۔ مسئلے مسائل کی وضاحت دلیل کی روشنی میں، قرآنی آیات اور احادیث، ایسا لگتا ہے کہ حافظ قرآن ہیں، حافظ حدیث ہیں، لیکن حافظ نہیں ہیں۔ لیکن ہم لوگ انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ ہم لوگ اہل علم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں پیام امن سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ضرور غور سے سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ معزز بھائی ہوگا، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، دھرم پائے جاتے ہیں۔ دھرم کبھی انسان کو، اپنے ماننے والے کو غلط نہیں سکھاتا ہے۔ کسی بھی دھرم میں کوئی بھی غلط چیز آپ نہیں پائیں گے، چاہے وہ یہودی دھرم ہو، چاہے وہ نصرانی دھرم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ ہندو دھرم ہو۔ اور اسلام تو الحمدللہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اور ایک چیلنج ہے اسلام تمام ادیان کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے۔ کسی دھرم میں حقیقت میں کوئی برائی آپ نہیں پائیں گے۔ ہر دھرم انسانی فطرت کے مطابق ہے، لیکن جتنے بھی دھرم ہیں، اسلام دھرم کے علاوہ وہ دھرم اپنے اصلی حالت پر نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، جتنے بھی دھرم ہیں، بڑے بڑے دھرم دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، آپ ان دھرموں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دھرموں کے اندر، ان ادیان کے اندر ایسی باتیں ہیں جو دھرم کی بات نہیں ہے، جو دھرم کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ باتیں آئی کہاں سے؟ وہ باتیں ہم نے، دھرم کے ماننے والوں نے، دھرم کے ٹھیکیداروں نے اپنی باتیں دھرم کے اندر ڈال دی ہے، دھرم کی کتابوں کے اندر ڈال دی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوتر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے حدیث نازل کیا، ہم نے شریعت نازل کی، اور اس شریعت کی حفاظت قیامت تک ہم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے، وہ سب، چاہے یہودیت ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ پھر بھی آج اگر آپ دھرموں کا مطالعہ کریں گے، ادیان کا مطالعہ کریں گے، جو بھی بچا کچا ہے، آج اکثر لوگ ان دھرموں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان دھرموں کی مقدس پوتر کتابوں کو نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، اور نہ ان کتابوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ صرف ایک دھرم ہے میرے بھائیوں جو اپنی اصلی حالت پر قائم ہے، وہ ہے اسلام دھرم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں نے اس دھرم کے اندر بھی غلط چیزیں، غیر اسلامک چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرم کی حفاظت میں ذمہ داری لے لی ہے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس دھرم کے اندر غلط چیزیں، اسلام دھرم کے علاوہ چیزیں، غلط چیزیں، ظلم و زیادتی، بناوٹی چیزیں، من گھڑت چیزیں، خیانت، اوہام پرستی اس دھرم کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے میرے بھائی۔
آج افسوس ہے کہ اسلام دھرم اپنی جگہ پر قائم ہے، کتاب اللہ کی صورت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی بے شمار کتابیں اپنی اصلی حالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان اچھی چیزوں سے، ان خالص چیزوں سے آشنا نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے پپو یادو آئے تھے، بار بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہیں۔ اب بیچارے کو معلوم ہے کہ یہی حق ہے، ایک حسین رضی اللہ عنہ نے سب کچھ کیا، کیوں میرے بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی ان کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، اور ایک معمولی چیز تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پیش آئی، اس طرح کی قربانی ہمارے صحابہ کرام نے بے شمار جگہوں میں، بے شمار مرتبوں میں قربانی دی ہے، لیکن غلط چیزیں پھیلا دی گئی ہیں اور صحیح چیزیں اپنی اصلی حالت پر قائم۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ لوگ غلط چیزیں اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت، میلے، ٹھیلے، جلوس نبوی، جلوس محمدی، قبروں کا طواف، قبروں کا سجدہ، غیر اللہ سے مانگنا، یہی چیزیں لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہیں، لیکن اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلام کا کسی چیز سے تعلق ہے تو اسی چیز سے تعلق ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی 30 پاروں کے اندر اور 114 سورتوں کے اندر ہے۔ اسلام کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جو چیزیں محفوظ ہیں بخاری کی صورت میں، مسلم کی صورت میں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی صورت میں۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کام، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں، نکلی ہیں اور سنت کے ساتھ محفوظ ہے، حقیقت اہل علم جانتے ہیں۔ آج میں بتا رہا تھا پیام امن کانفرنس کے اس اسٹیج سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے دھرم ہیں، ادیان ہیں۔ پہلی چیز، ہر وہ دین، ہر وہ شریعت، ہر وہ دھرم اگر کسی کے اندر بھی انسانیت کے خلاف، مانوتا کے خلاف، عدل و انصاف کے خلاف کوئی چیز ہے، انسانی نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف اگر ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ دین اور دھرم اصلی حالت پر نہیں ہے، وہ بناوٹی چیز ہے۔ لوگوں نے وقتاً فوقتاً ان کے اندر، ان چیزوں کے اندر غلط چیزیں داخل کر دی ہیں، اور اگر کچھ چیزیں ہیں بھی تو لوگوں نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے ان چیزوں کو پامال کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کے تعلقات ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمین، دلیل کے ساتھ ہمارے پروفیٹ نے کہا اے بچے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، وکل بیمین، جو تمہارے سامنے، کل ما مما یلی، جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ ہم دائیں کروٹ میں اس لیے سوتے ہیں کہ ہمارے پروفیٹ نے ہمیں اس طرح سونے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پروفیٹ نے جو چیزیں ہم سے بیان کی ہیں ہم انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے فلاں کام کیا،